اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11ویں جماعت کے ہونہار طالب علم السلام علیکم۔ تو آپ کو جیسے پہلے ہی معلوم ہے کہ ہم نے بنجارہ نامہ جو نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے وہ ہم نے پہلے ہی پڑھ لی ہے۔ تو اب اس کے مشقی سوالات ہیں۔ اگر آپ پیج نمبر 169 نکالیں گے تو اس میں چند مشقی سوالات ہیں، وہ ہم آج ان کا جائزہ لیں گے۔ تو بنجارہ نامہ کا مرکزی خیال بیان کیجیے۔ جو نظم ہم نے پڑھی ہے بنجارہ نامہ، تو اس کا مرکزی خیال بیان کرنا ہے کہ اس کا مرکزی خیال کیا ہے۔ تو دوسرا سوال ہے اس میں نظم کے دوسرے، یہ بند ہے لکھا بند ہے، دوسرے بند میں کچھ مسالوں اور پکوانوں کا ذکر ہے، ان کو الگ الگ کر کے لکھیے۔ تو تیسرا اس میں ہے یہ ایک اس کا بند ہے، جب نائک تن سے نکلے گا جو ملک و ہانڈا ہے، پھر ہانڈا ہے نہ بانڈا ہے نہ حلوہ ہے نہ مانڈا ہے۔ تو اس شعر کی تشریح کرنی ہے۔ تو چوتھا سوال اس میں ہے نذیر اکبر آبادی کی سوانح اور ادبی خدمات پر ایک نوٹ لکھے۔ اس کی زندگی اور ادبی خدمات، جو انہوں نے ادبی خدمات کی ہے اس پر ایک نوٹ لکھنا ہے۔ تو یہ ہم نے پہلے ہی کیا ہے۔ تو قواعدی سوالات اس میں ہیں بنجارہ نامہ کے 7ویں 8ویں بند کو رموز و اوقات کی پابندی کے ساتھ نقل کیجیے۔ تو بے پارٹ اس کا ہے مدر ذیل الفاظ کے ساتھ 5 قافیہ کے الفاظ جوڑیے۔ چلن، کناری، نکارہ، کفنی اور ململ۔ تو سوال نمبر 4 اس کا ہے نظم پر مختصر نوٹ لکھیے۔ تو یہ ہم نے پہلے ہی لکھا ہے۔ تو بے پارٹ اس کا ہے نظم کی تاریخ پر اظہار خیال کیجیے۔ یہ دونوں ہم نے پہلے ہی لکھے ہیں۔ تو اب ہم پہلا کوشچن جو اس میں ہے بنجارہ نامہ کا مرکزی خیال بیان کیجیے۔ تو آپ کو معلوم ہی ہے بنجارہ نامہ نذیر اکبر آبادی کی ایک مشہور نظم ہے۔ تو اس کا مرکزی خیال ہم اب یہ کوشچن کریں گے۔ بنجارہ نامہ کا مرکزی خیال بیان کیجیے۔ تو اس کا جواب ہے بنجارہ نامہ نذیر اکبر آبادی کی ایک مشہور نظم ہے۔ نذیر اکبر آبادی نے نہایت خوبی کے ساتھ دنیا کی ناپائیداری بیان کی ہے۔ تو اس نظم میں آپ نے جو پہلے ہی پڑھی ہوئی ہے کہ اس میں دنیا کے ناپائیداری کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو انسان لالچ میں آ کر اس دنیا میں دن دولت جمع کرتا رہتا ہے اور اس سب چیزوں کو یہاں جمع کرتا رہتا ہے۔ تو نذیر اکبر نے نہایت خوبی کے ساتھ دنیا کی ناپائیداری بیان کی ہے۔ شاعر نے انسان کو خبردار کیا ہے کہ وہ غفلت میں زندگی گزار رہا ہے۔ انسان دنیا میں لالچ میں آ کر مال و دولت جمع کرتا رہتا ہے۔ شاعر ایسے لوگوں کو دیکھ کر افسوس کرتا ہے جو لوگ اس دنیاوی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی تصور کرتے ہیں اور اس کے غلام بن جاتے ہیں، یعنی کہ وہ زندگی کو ہمیشہ رہنے والی تصور کرتے ہیں اور اس کے غلام بن جاتے ہیں اور جائز و ناجائز طریقے سے مال دولت جمع کرتے رہتے ہیں۔ شاعر لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ زیادہ عیش و عشرت اور تھاڑ باٹ کے چکر میں نہ پڑے، کیونکہ یہ دنیا دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ موت کا فرشتہ ہر وقت انسان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ جب موت آتی ہے سب کچھ یہیں رہ جاتا ہے۔ مال، مویشی، دولت، تاج، تخت، شان و شوکت جس پر انسان فخر کرتا ہے، تو سب چیزیں یہیں رہ جاتی ہے۔ تو انسان کو اپنے مال متاع پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے قناعت، صبر و شکر ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ انسان کو قناعت اور صبر و شکر ہی سے کرنا چاہیے، جو اللہ کی دی ہوئی سب سے بڑی دولت ہے۔ انسان کو اس دنیا میں نیک کام کرنے چاہیے۔ انسان کے ساتھ اس کے اعمال ہی جاتے
ہے، باقی سب ٹھاٹ باٹ یہیں رہ جاتا ہے۔ تو اس نظم میں مرکزی خیال جو نذیر اقبال نے بیان کیا ہے وہ انسان کی لالچ و حرص ہے۔ تو اس نظم میں وہ انسان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے، یہاں کچھ دنوں کے مہمان، انسان مہمان کی طرح رہنا ہے، تو دن دولت جمع نہیں کرنی چاہیے اور خدا کی بندگی کرنی چاہیے تاکہ وہ آگے چل کر اس کے کام آ سکے۔ تو سوال نمبر 2 اس میں ہے، دوسرے بند میں کچھ مسالوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان کو الگ الگ لکھیے۔ تو جو اس نظم میں مسالوں کا ذکر ہوا ہے، دوسرے بند میں جن مسالوں کا ذکر ہوا ہے، ذکر کیا گیا وہ یوں ہیں: شکر، مصری، قند، گری، دال، منکے، سونٹ، مرچ، کیسر، لونگ اور سپاری۔ تو یہ اس نظم میں ان مسالوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، یہ شعر اسے لیا گیا ہے، اس کی تشریح کرنی ہے۔ جب نائک تن سے نکلے گا جو ملکوں ملکوں ہانڈا ہے، پھر نہ ہانڈا ہے نہ بانڈا ہے نہ حلوہ ہے نہ مانڈا ہے۔ تو اس شعر میں شاعر فرماتا ہے کہ جب نائک تن سے نکلے گا جو ملک ملک ہانڈا، جو آپ کو، آپ کی روح جو آپ کے ساتھ ملک ملکوں پھرتی رہتی تھی، پھر نہ ہانڈا ہے نہ بانڈا ہے نہ حلوہ ہے نہ مانڈا ہے، تو سب چیزیں جو یہاں آپ کے ساتھ تھی وہ یہیں رہ جائے گی۔ تو تشریح اس میں ایسے کریں گے، پہلے یہ لکھیں گے، یہ شعر نذیر اکبر وادی کی مشہور نظم بنجارہ نامہ سے لی گئی ہے۔ یہ شعر نذیر اکبر وادی کی مشہور نظم بنجارہ نامہ سے تو اس میں شاعر فرماتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، انسان کو آخر کار اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے۔ اے انسان، تو اپنا سامان لے کر ملکوں ملکوں پھرتا رہتا ہے اور تیرے ساتھ تیرا روح بھی ہے۔ جب تیرے جسم سے روح نکل جائے گا تو تیرا سب مال، دولت، قیمتی برتن، حلوہ، گھی، آٹا اور دیگر اشیاء، تیری شان شوکت، یہ سب یہیں رہ جائے گی اور تجھے خالی ہاتھ جانا پڑے گا۔ تو اس طرح سے ہم نے یہ بنجارہ نامہ جو نظم تھی اس کے مشقی سوالات بھی حل کیے۔ تو آپ اپنی کاپی پہ یہ درج کریں گے، تو انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو کلاس میں اس سے آگے پڑھیں گے۔ باقی وسلام، امید ہے آپ یہ کاپی پہ درج کریں گے۔